بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ محترم ناظرین کرام، میں شاہنواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہو شاہنواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ پیارے اور محترم ناظرین کرام، ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں کہ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کے ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ موصل کے علاقہ کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک وغیرہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر ان قریب عذاب الہی آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں جب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا کہ ضرور عذاب الہی آئے گا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نمودار ہوئے، کیوں چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھا کے شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ پاک کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ تو لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش کی، جستجو کی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف و ہراس سے خداوندی سے درگزر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں بچوں بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر صدق کے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے، اور دربار باری تعالیٰ میں گڑ گڑا کر گریہ و زاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں کیے تھے، جو آپس کے حقوق کھائے تھے، ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کے آپس میں معافی تلافی کرنے لگے، غرض کے سچی توبہ کر کے خداوند قدوس سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو خود خدا کا پیغام لائے ہیں، ہم ان پر صدق کے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں، اور لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: تو ہی ہوگی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا، ہاں یونس کی قوم جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر
یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ محترم ناظرین کرام، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے اور حضرت یونس علیہ السلام باوجود تلاش و جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر اپنے ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھے اور ان سے فریاد کرنے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو، یا حی حینا لا حی و یا حی یحیی الموتى یا حی الالہ الا انت۔ چنانچہ لوگوں نے یہ پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب ٹل گیا۔ لیکن مشہور محدث اور صاحب کرامت ولی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ شہر نینوا کا عذاب جس دعا کی برکت سے ٹلی ہے وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انا ذنوبنا قد عظمت وجلت وانت اعظم فاجل فافعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں۔ کس طرح اپنے قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جاتا ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرہ نکلا تو کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ مقید ہو گئے، مگر اسی حالت میں آپ نے آیات کریمہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیرے کوٹھری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت ہی نحیف و کمزور ہو چکے تھے۔ خدا کی شان کے اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام فرماتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت یونس علیہ السلام کی اس دردناک سرگزشت کو قرآن کریم نے ان الفاظوں میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: بے شک یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہیں۔ جب کہ وہ بھری کشتی کی طرف نکل گئے، قرہ ڈالا تو وہ دریا میں دھکیل دیے گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے۔ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتے جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے انہیں میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑا اگایا اور ہم نے ان کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف بلکہ کچھ زیادہ کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لائے، پھر ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ محترم ناظرین کرام، نینوا والوں کی سرگزشت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی بلا عذاب بن کر نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو توبہ و استغفار میں مشغول ہو کر دعا مانگنی چاہیے۔ امید ہے کہ بندوں کی بے قراری اور ان کی گریہ وزاری پر ارحم الراحمین رحم فرما کر بلاؤں کے عذاب کو دفع فرما دے گا۔ نمبر 2، حضرت یونس علیہ السلام کی دل ہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس طرح کے امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑ دیتے تو عین بلاؤں کے طوفان میں بھی خدائے رحمان کی یاد سے غافل نہیں ہوتے
تو ارحم الراحمین اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ محترم ناظرین کرام، غور کیجیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا تو اب بھلا ان کی حیات کا کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ مگر اسی حالت میں آپ نے جب آیات کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ و سلامت رکھا، اور پھر مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا، اور پھر انہیں تندرستی و سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1 لاکھ سے زائد آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے، والسلام۔